ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نے ہر امتحان کے اندر اور ہر آزمائش کے اندر کامیاب پایا. رب العالمین نے پھر منصب اور مقام کی عطا فرمایا. رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم اسی تو سارے لوگوں کا امام بنا دیں گے. رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام اسی تو لوگوں کا امام بنا دیا گے. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے بھی دعا فرمائی کہ اللہ میری اولاد کو بھی کو مقام عطا فرما دیا جے. رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی ابراہیم جی میرا وعدہ میں تواڈی اولاد دے اندر کتاب نو اور نبوت نو جاری کر دیاں گا. فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین. اور ظالمات نال میرا کوئی وعدہ نہیں. رب العالمین نے اے مقام عطا فرمایا اے منصب عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی آپ بھی اولاد دے اندروں نبی آئے رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی ابراہیم جی اسی تواڈی اولاد دے اندر کتاب اور نبوت نو جاری کر دیاں گے. رب العالمین نے ایک مقام عطا فرما دیتا اور فرمایا اس مقام دے حوالے دے نال اس جگہ دے حوالے دے نال اللہ پاک دا قرآن کیا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. رب العالمین نے اس مکہ شہر میں ایسی عزت عطا فرمایا ایسا جناب مقام عطا فرمایا. اللہ پاک نے اس جگہ نو اس شہر رب العالمین نے سراسر امن والا فرما دیتا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. کائنات جو لوگ ذرا غور کرنا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس شہر دی بڑی عزت سمجھی جاتی ہے. اس شہر کے اندر لڑائی کرنا کسی دا خون بہانا کسی دا خون بہانا حرام سمجھیا جاتا ہے. اور مکہ شہر کے اندر اور بیت اللہ کے اندر اگر کوئی جناب مشرکین مکہ کے اندر بھی اگر کوئی اپنا دشمن دیکھ لیتا انہوں نہ مارتا ہے اور دا خون نہ بخانتا ہے. رب العالمین نے اسلام تو قبل بھی اس شہر میں عزت والا بنایا. اللہ پاک کا قرآن کیا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کائنات جو لوگوں مقام ابراہیم کیا ہے. مقام ابراہیم کیا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر فرما رہے نے، بیت اللہ دیا بنیاداں جڑیاں نے انہاں نوں جناب کھڑیا کر رہے نے۔ جدوں جناب دیوار اونچی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر تے کھڑے ہو کے بیت اللہ میں تعمیر فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آ رہے نے، پتھر لے کے آ رہے نے، اور جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جناب بیت اللہ نو تعمیر فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَعِدْنَا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں تعمیر فرمایا، رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وہ آپ دے پاؤں مبارک میں نقش فرما دیتا ہے۔ اس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں چھپ گئے نا، وہ مقام ابراہیم آج بھی جناب بیت اللہ دے اندر موجود ہے، بیت اللہ دے قریب موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اے جناب مقام ابراہیم اے دے قریب نام 2 رکعت نماز پڑھیا کرو نا۔ یہ نماز پڑھن دا مشورہ کنے دیتا ہے؟ سیدنا عمر صاحب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ اللہ دے رسول اے جڑا مقام ابراہیم اے دے قریب اسی نماز پڑھیا کرینا۔ اس مشورے نو رب العالمین نے سلام، رب العالمین نے قرآن دا نزول فرمایا کہ اے میرے محبوب جی، اے جڑا عمر مشورہ دے رہا ہے مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ جدو تسی جناب بیت اللہ دا طواف کرتے ہو، جدو جناب بیت اللہ دا طواف مکمل کر لو، اے جڑا مقام ابراہیم ہے نا، ایتھے کھڑے ہوئے کہ تسی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے مقام ابراہیم تے تسی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے تے رب العالمین دے کولوں دعا کرو کہ رب العالمین سانو سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اور سانو سارے نو حج عمرے دی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دا اے معجزہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں مبارک اس پتھر تے چھپ گئے اور آج بھی وہ پتھر بیت اللہ دے قریب جناب موجود ہے اور انہوں شیشے دے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ آقا رب العالمین نے فرمایا کہ اسی وعدہ لیا ابراہیم دے کولوں اور اسماعیل دے کولوں۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّوَافِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وعدہ لیا ہے کہ اے میرے نبی ابراہیم جی اور اے میرے اسماعیل جی، اسی توڑ کو وعدہ لے رہے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا کہ میرے گھر نو پاک رکھیا جے، میرے گھر نو پاک رکھیا جے، ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا صرف گرد و غبار تو پاک نہیں رکھنا، گرد و غبار تو پاک صرف نہیں رکھنا
گردوں غبار تو پاک بھی کرنا ہے اور فرمایا بتوں تو بھی پاک کرنا ہے. اس گھر کے اندر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے, اس گھر کے اندر بت نہیں ہونے چاہیے. فرمایا انطہر بیتی للطوائفین والعاکفین والرکع السجود. اتنا پتا چلیا کہ مسجدہ دی تعمیر کرنا, مسجدہ نو صاف رکھنا انبیاء دی سنت ہے. مسجدہ نو پاک کرنا, مسجدہ دا خیال کرنا سنت ابراہیم ہے. اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ. اللہ پاک تا قرآن کہہ رہے آئے اور سنتی آدھر محبت دیا باتاں. اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ دی مسجد کا خیال کون رکھ دے نے؟ اللہ رب العالمین دے گھر دا خیال کون رکھ دے؟ انہاں نوں تعمیر کون کر دے نے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جڑے اللہ تے ایمان رکھ دے نے اور یوم آخرت تے ایمان رکھ دے نے. واقام الصلاۃ اور نماز میں قائم کر دے نے. وآت الزکاۃ زکات دے نے. ولم یخش الا اللہ اور اپنے رب تو علاوہ کسی کو ڈر دے. ولم یخش الا اللہ اگر ڈر دے نے کہ صرف اپنے رب دے کو ڈر دے نے. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. رب العالمین نے فرمایا کہ قریب ہے اے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جڑا رب العالمین دے گھر دی تعمیر کرے رب العالمین او دا گھر جنت اندر بنا دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نے وعدہ لیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سنتی آدھے نال کہ ابراہیم علیہ السلام دا کیتا کی ہے ان طہر بیتی للطوائفین. اور کائنات دے لوگ اگر طواف ہوئے گا صرف بیت اللہ کا ہوئے گا, اگر طواف ہوئے گا تو صرف بیت اللہ کا ہوئے گا. اور کائنات دے لوگ میرے مسلمان بھائیوں اگر طواف ہوئے گا بیت اللہ کا ہوئے گا. اور قبرہ دا طواف نہیں ہوئے گا, پتھروں دا طواف نہیں ہوئے گا, درختوں دا طواف نہیں ہوئے گا. اگر طواف ہوئے گا تو صرف بیت اللہ کا ہوئے گا. یہ عبادت صرف بیت اللہ کے نال خاص ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اگر طواف ہوئے گا تو رب العالمین دے کرتا ہوئے گا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اگر اعتکاف ہوئے گا, اگر جناب طواف ہوئے گا تو رب العالمین دے کرتا ہوئے گا. اگر اعتکاف ہوئے گا کہ وہ بھی رب العالمین دے گھر دے اندر ہوئے گا. کائنات کے لوگ آج لوگ جناب اعتکاف کرتے ہیں, جم کے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں, بیٹھ جاندے نے قبراں دے اوتے. فرما هذه التماثيل التي اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا التماثیل
التماثیل دا معنی کیا ہے؟ اے جناب بتاں دی جناب مورتیاں بنائیاں ہوئیاں. التماثیل تو مراد کیا ہے؟ اے جناب تصویراں بنائیاں ہوئیاں. التماثیل تو مراد کیا ہے؟ دیواراں تے بنیاں ہوئیاں تصویراں کہ جنہاں دے سامنے فرمایا ما ہادی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، اور انہاں دے سامنے اعتکاف کر کے بیٹھ جاندے ہو. اللہ اکبر. آج بھی ساڈے مسلمان قبراں دے اگے اے جناب جم کے بیٹھ جاندے نے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. اعتکاف کیا ہے؟ کہ صرف رب العالمین کی رضا کی خاطر جم کے بیٹھ جانا، عبادت کرنا اعتکاف ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کے واسطے ہے. اللہ پاک نے فرمایا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین. رکوع بھی اللہ واسطے، اور سجدہ بھی اللہ واسطے، طواف بھی اللہ واسطے، اور اعتکاف بھی اللہ واسطے. انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو کائنات دے وہ لوگوں، رکوع بھی اگر ہے، رکوع عبادت ہے، کنے واسطے ہے؟ رب العالمین واسطے ہے. سجدہ عبادت ہے، وہ کنے واسطے ہے؟ رب العالمین کے واسطے ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید کا اعلان کیتا، سنتے آندران محبت یہ باتاں. اللہ پاک دا قرآن کے آرے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے فرمایا، ابراہیم کیا لگے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اے میرے ابا جی آزر، لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تسی انہاں بتاں دی عبادت کرتے ہو. أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ، میں دیکھنا وا تمہانوں اور تہاڈی قوم نوں، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے میرے ابا جان اور میری قوم، میں تنوں دیکھنا وا کہ تسی کھلی صریحاً گمراہی دے اندر مبتلا ہو. اور کون ابراہیم؟ جس وقت جناب لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کہ جس وقت جناب لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاریاں کی عبادت کر رہے ہیں، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیتا. اور رب العالمین نے اپنے خلیل کا ایمان کس طرح مضبوط فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی ابراہیم نے زمین و آسمان کی مخلوقاں بکھا دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی ابراہیم نے زمین کے مشاہدات بکھائے، زمین دی نشانیاں بکھائیاں، آسمان دی نشانیاں بکھائیاں. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کامل ہو جائے، تاکہ وہ ایمان کامل ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دی اصلاح کس طرح فرمائی؟ اپنے گھر کے اندر آئے، اپنی قوم کے کول آئے، اور دیکھے نا رات چھا گئی، رات دی تاریکی چھا گئی، ایک جناب ستارے وال دیکھیا. اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اللہ تیرا قرآن کی ٹائم اٹھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے ستارے وال دیکھیا، بڑا ہی چمک رہا، بڑا ہی
ستارے نو اپنا رب کہہ دیے، جناب چاند نو اپنا رب کہہ دیے، فرمایا ہاذا ربی، اے میری قوم اصلاح واسطے سمجھان واسطے ابراہیم علیہ السلام نے جملہ فرمایا ہاذا ربی، اور جب جناب غروب ہو گیا فلما افل رب کیا سی نا مگر کی یہ روشنی ختم ہو گئی، مدم ہو گیا، ستارے دی روشنی ختم ہو گئی، فرمایا فلما افل قال لا احب الافلین، اے میری قوم جڑا چھپ جائے، جڑا غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، فلما افل قال لا احب الافلین، اور جڑا چھپ جائے وہ ادھر محبت نہیں کرتا ہے۔ پھر جناب چاند وال ویکھیا بڑی اپنی روشنی زمین کی طرف لے کے آ رہے ہیں، بڑی ہی چمک والا ہے، بڑی ہی چمک والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھے بڑی ہی چمک اور روشنی والا، فرمایا ہاذا ربی، جب وہ بھی غروب ہو گیا وہ بھی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، فرمایا جڑا غروب ہو جائے جدی روشنی ختم ہو جائے، فرمایا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اے میری قوم تسی جناب چاند نو اپنا رب کہندے ہو، اے بھی غروب ہو گیا، میں ادھر محبت نہیں کرتا، اگر میرے رب نے مینوں ہدایت نہ دیتی میں بھی تھوڑے نال گمراہ ہو جاواں گا۔ اگوں جناب دیکھیا سورج اپنی جناب توانائی لے کے اپنی روشنی لے کے آیا، زمین تے ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ میرا بڑا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ ابراہیم مان گیا نا، فرمایا جدوں سورج بھی غروب ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سورج کی تپش ختم ہو گئی، فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں۔ اے سورج بھی غروب ہو گیا، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین دے اٹھے اکیلے نے رب العالمین دی توحید عالم بلند فرمایا، فرمایا اے میری قوم تسی جناب سورج دی عبادت کر رہے ہو، چاند دی عبادت کر رہے ہو، ستاروں دی عبادت کر رہے ہو، میرا رب کون ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، اور میرا دادا کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، میری ضرورتیں پوریاں کرنے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اس رب دی طرف کر لے آئے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جن نے یکسو ہو کے اس زمین و آسمان پیدا فرمایا، حنیفا وما